ہم سب نا ایک تلاش میں ہیں۔ اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایک ایسی چیز کی تلاش جو پیسے سے نہیں ملتی، لیکن جس کے بغیر سب کچھ بالکل بے معنی سا لگتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ اور اللہ کی قسم، یہ آیت صرف ایک کتاب میں لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ آیت ہمارے گھروں کے لیے ہے، یہ ہماری زندگیوں کے لیے ہے۔ ذرا ایک منظر سوچیں، کراچی کی ایک عام سی صبح ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے، گھر میں نا ایک عجیب سی ٹینشن پھیلی ہوئی ہے، امی پریشان ہے، ابو غصے میں، بچے سہمے ہوئے خاموش بیٹھے ہیں۔ اور اس سارے منظر میں جو سب سے عجیب بات ہے نا، وہ یہ کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، سب کے ہاتھ میں مہنگے موبائل فونز ہیں، گھر میں نیٹ فلکس بھی لگا ہوا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو وہاں نہیں ہے، سکون۔ تو سوال یہ ہے کہ برکت کہاں گئی؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ گھر تو ہے، اس میں ہر سہولت بھی ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ وہ جو ایک روحانی خوشی اور اطمینان ہوتا ہے نا، جس سے دل بھر جاتا ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ تو آئیے ذرا اس خالی پن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر جب گھروں سے یہ سکون، یہ برکت اٹھ جاتی ہے تو ہماری پہلی سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہم فوراً الزام باہر ڈال دیتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا ہم کہ ارے نظر لگ گئی ہے، یا کسی نے کچھ کالا جادو کروا دیا ہے، یا شاید کوئی بندش ہے۔ مطلب ہم ذمہ داری اپنے اوپر لینے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ لیکن ایک سوال، ایک بہت گہرا اور اہم سوال جو ہم خود سے کبھی نہیں پوچھتے، وہ یہ ہے کہ کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ کیا ہماری زندگی، ہمارے کام، ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو؟ اور ہم اس سوال سے بھاگتے کیوں ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ جسے ہم سب نے سچ مان لیا ہے، اور اسی جھوٹ نے ہمارے ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اور وہ جھوٹ یہ ہے کہ بس پیسہ آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی ایک جھوٹ نے گھروں میں لڑائیاں کروا دی، رشتوں کو کمزور کر دیا، اور دین اور ایمان کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج کل کی سوچ دیکھیں نا، لڑکے کہتے ہیں نماز تو بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے کیریئر بن جائے۔ لڑکیاں کہتی ہیں حجاب تو بعد میں کر لیں گی، پہلے اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ لیکن صحابہ کرام کی سوچ وہ بالکل مختلف تھی۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ آئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے صرف ایک بات کہی، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان پہلے سے دل میں مضبوط تھا، باقی سب چیزیں اس کے بعد تھیں۔ اس جھوٹ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک مثال سنیں۔ دبئی میں ایک پاکستانی بھائی کام کرتے ہیں، لاکھوں روپے تنخواہ ہے، ہر آسائش ہے، لیکن حال یہ ہے کہ بیوی سے روز جھگڑا ہوتا ہے، بچے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ وہ خود رو کر کہتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے، بس سکون نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بہت مہنگا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم نہیں بدلے، اگر ہم اسی پیسے والے جھوٹ کے پیچھے بھاگتے رہے تو کیا ہوگا؟ بات صرف اس دنیا کے سکون کی نہیں ہے، ہماری آخرت بھی داؤ پر لگی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ 5 چیزیں۔ وہ 5 سوال یہ ہیں: اپنی زندگی کہاں گزاری، اپنی جوانی کن کاموں میں ضائع کی، پیسہ کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا، اور جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، ان سوالوں کے کیا جواب ہوں گے ہمارے پاس؟ کورونا کے دنوں کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا فون دیکھا گیا تو وہ انسٹاگرام ریلز، گانوں اور چھوٹی ہوئی نمازوں کے الارم سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی ماں جنازے پر چیخ رہی تھی، بیٹا اٹھ جا، لیکن وقت تو ختم ہو چکا تھا۔ یا اللہ، ہم کتنی گہری نیند سو رہے ہیں۔ لیکن امید ابھی باقی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اسلام ہمیں صرف مسئلہ نہیں بتاتا بلکہ اس کا حل بھی دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ برکت کی طرف واپسی کا راستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا نہیں ہے، اصلی شکر اللہ کی اطاعت ہے، اس کے حکموں پر چلنا ہے۔ تو اب آتے ہیں اصل بات پر، وہ 5 بڑی وجہ ہیں جن سے گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ پہلی، نماز کی بے قدری، وہ کنیکشن جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے جب وہی کمزور ہو جائے۔ دوسری، حرام رزق، وہ لقمہ جو ہماری دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ تیسری، گھر میں دین کا ماحول ہی نہ ہونا، جہاں قرآن کی آواز نہ آئے، جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ چوتھی، والدین کی نافرمانی،
جن کی دعا جنت کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ اور 5ویں، گناہ کو ایک نارمل عام سی بات سمجھنا، جب دل گناہوں پر سخت ہو۔ اور حرام رزق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث تو روح تک کو ہرا دیتی ہے کہ حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ سوچیں، جب لقمہ ہی حرام ہو تو زندگی میں سکون اور برکت کیسے آئے گی؟ اور والدین کے معاملے میں اللہ کا حکم دیکھیں کتنا صاف ہے، انہیں اف تک نہ کہو۔ جب ہم اس چھوٹے سے حکم کو توڑتے ہیں تو برکت کے بڑے بڑے دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ واپسی کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کھلا ہے، اور اس واپسی کا آغاز آج، ابھی، اسی وقت ہو سکتا ہے۔ اب یہ سب باتیں چھوڑ دیں کہ کل سے کروں گا، آج سے شروع کرتے ہیں۔ بس 3 چھوٹے قدم۔ پہلا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج کی فجر کی نماز نہیں چھوڑنی۔ دوسرا، کوئی ایک گناہ، صرف ایک، جسے چھوڑنا بہت مشکل لگتا ہے، آج اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اور تیسرا، روزانہ صرف 5 منٹ کے لیے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت لگائیں، اونچی آواز میں۔ اور یہ کبھی مت بھولیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس سے بڑی امید اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آئیے آج ہی واپس پلٹتے ہیں اپنی اصل کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ اللہ کی قسم، برکت واپس آ سکتی ہے، آج، ابھی، اسی لمحے۔